بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کر آخری غزوہ تک میدان شجاعت کے سربراہ، خصوصاً معرکہ خیبر کے شہسوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمخوار، خلفائے ثلاثہ کے خیرخواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مجدہ دیا، جن سے بغض رکھنا کفر، جن سے محبت کرنا عین ایمان، حضور کی وہ لاڈلی صاحبزادی جو مجلس میں آئیں تو حضور کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو تمام اہل محشر کی گردنیں جھک جائیں، ایسی گرامی مرتبت شہزادی خاتون جنت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، جنت کے جوانوں کے سردار، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد، سلسلہ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، جو اگر صدقہ دیں تو قرآن ناطق ہو، جن کے رکوع اور سجود پر قرآن گواہی دے، حضور کے تربیت یافتہ چچا زاد بھائی، جن کی سرکار ناز برداری کریں، جن کو تہجد پڑھوانے کے لیے حضور راتوں کو جگانے آئیں، جو اگر روٹھ جائیں تو سرکار انہیں منانے آئیں، اور اسی عالم میں سرکار سے ابو تراب کا لقب پائیں، جس سے وہ ناراض ہو جائیں سرکار کا معتوب بن جائے، اور جس سے وہ راضی ہو جائے وہ سرکار کا محبوب بن جائے۔ اندھیری راتوں میں ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے جہاں آسمان ہدایت کے ستاروں کے بغیر گزارا نہیں، وہاں ان کے سفینے کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ جنہوں نے شہادت پائی ہے تو مسجد میں، جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کی خاطر، دنیا سے گئے تو اللہ کی خاطر، جنہوں نے اپنے شہزادوں کو تربیت بھی ایسی دی کہ دونوں نے شہادت پائی۔ یہ سارا خاندان ہی شہداء کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور یہ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت میں جینا عبادت ہے اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ دوستو پتہ ہے وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی، لقب حیدر۔ لفظ حیدر یہ فارسی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، حیدر کرار، ایسا شیر جو بار بار پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یوں تو تمام صحابہ حضور کے منظور نظر تھے، اور خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نمایاں خصوصیات تھیں، لیکن حضرت علی کی بعض عظمتیں ایسی ہیں جن میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علی میرے خاندان سے ہے اور میرے کمالات نبوت کا ظہور علی سے ہوگا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ علی کی ذات میری ذات میں گم ہو چکی ہے، میں علی کا آئینہ ہوں، اور علی میرے جمال کا پرتو ہے۔ جو میرا محب ہے وہ علی کا محب ہے، اور جو علی کا مخالف ہے وہ میرا مخالف ہے۔ دوستو 21 رمضان بروز جمعۃ المبارک 40 سنہ ہجری کو علم و فضل، زہد و تقوی، شجاعت و سخاوت اور رشد و ہدایت کا یہ عظیم آفتاب غروب ہو جاتا ہے۔ مولا علی ظاہری نگاہوں سے اگرچہ اوجل ہو گئے ہیں، لیکن اہل باطن، اہل بصیرت آج بھی مولا علی کے ساتھ اپنی لو لگائے ہوئے ہیں۔ اہل دل سے ان کا رابطہ آج بھی ہے، اولیاء اللہ ان سے فیض پاتے ہیں،
کعبہ سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد تک ان کی زندگی کا ہر دور لائق رشک اور قابل تقلید ہے۔ آج پھر گناہوں اور گمراہیوں کے اندھیروں میں حضرت علی کی سیرت کے چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ اس دور انحطاط میں مسلمانوں کے عروج کے لیے ایک بار پھر ضرب حیدری کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔